السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ماشاءاللہ میرج بیورو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جس نے ہمارے وجود کو انمول نعمتوں سے نواز کر ہمیں اشرف المخلوقات جیسا بلند درجہ عطا فرمایا۔ دوستو، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے نوجوان نسل لڑکے اور لڑکیاں بے راہ روی کا شکار بنتے جا رہے ہیں، ان میں غلطیاں ماں باپ کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیوں میں دیر کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھو، اسلام نے نکاح کے تعلق سے جو فکر اعتدال اور نظریہ توازن پیش کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام ہے۔ انسان کی جس طرح بہت ساری ضروریات ہوتا ہے، اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم اور فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام میں نکاح کو جائز اور مذہب طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی اجازت ہے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر اس شخص کی مدد کرنا لازم ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے پاک دامنی کی طلب کرتے ہوئے نکاح کرے۔ دوستو، اگر کسی شخص کا یا کسی بندے کا یا کسی کا اللہ تعالیٰ خود ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اس شخص کی مدد کرنا لازم ہے، تو پھر ہمیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ پھر ہمیں کیا چیز ہمارے دلوں میں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمارا ذمہ داری لیتے ہیں اور ہمارا مدد کرنے کے لیے، اگر ہمارا مددگار ہمارا رب ہو، ہمارا ساتھ ہمارا رب ہو اور ہمیں جو بھی کرنا ہو ہمارا رب ہو، تو پھر ہمیں کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور سب کا وہ عالم اور ناصر ہے۔ دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا عدد دین مکمل ہو جاتا ہے، پس اس کو چاہیے کہ وہ عدد باقی میں اللہ سے ڈرے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اگر کوئی شخص اپنے شادی کے لیے کسی سے قرضہ لے ادھار اور پھر وہ قرضہ وہ ادا نہ کر سکے اور وہ فوت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جو قرضہ ہے وہ خود چکائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اگر کسی کو ڈر ہو کہ میں شیطانی وسوسوں کے شکار ہو جاؤں گا تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی سے قرضہ اٹھائے اور اپنے لیے شادی کرے۔ دوستو، 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ کریں، اس میں سے ایک شادی کرنے والا کا بھی ذکر ہے، شادی کرنے والے کا بھی ذکر ہے جو پاک دامنی کی طلب کرتے ہوئے نکاح کرے۔ تو دوستو، حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ نکاح سے پہلے ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا اجر ملتا ہے، اور جب وہ شادی کرنے کے بعد ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی بہت بڑی فضائل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اس میں ایک نکاح ہے۔ تو آپ یہ بھی غور کیجیے، آج کا جو رشتہ ہے میں آپ سے وہ شیئر کرنے والا ہوں، تو آپ نے وہ لوگ ان سے رابطہ کریں جو ان کے متعلق ہوں۔ اور کوئی لڑکا مطلب ہم یہاں پہ آپ کو صحیح طریقے سے بتاتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ وہ لوگ حضرات ان سے صرف رابطہ کریں۔ یہ تمنیل میں نمبر لگا ہوتے یہ ہمارا ہوتے ہیں، لیکن ان کا نمبر جو ہے وہ ہم کمنٹ سیکشن میں آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ ان سے رابطہ کر سکیں، لیکن یہ ویڈیو پورا دیکھ کر کے پھر رابطہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات بھی نہ بنتا ہے، ان کو بھی ڈسٹرب کرتے ہو اور خود کو بھی اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو
خود اپنا ٹائم ضائع کرتے تو اس سے اچھی بات ہے کہ ویڈیو کو سنیں 2-3 منٹ اور یہ تفصیل کے ساتھ کہ آپ کو اندازہ ہو۔ تو آج کا رشتہ جو ہے یہ کنواری لڑکی کا ہے، نام ہے ماریا۔ اچھا، ان کی والد صاحب کا نام ہے سرفراز اور ان کی تعلیم جو ہے وہ ایک ڈاکٹر لڑکی ہے۔ تو بہرحال اس کی عمر ہے وہ 24 سال ہے، ایک بھائی ہے اور اس کی شادی ہوا، 7 بہنیں ہیں، 7 بہنوں میں سے 6 کا شادی ہو گیا۔ اچھا، ان کی برادری جو ہے وہ ملک ہے، کاروبار یہ ڈاکٹری جاب کرتی ہے لاہور میں، گھر ان کا اپنا ہے الحمدللہ۔ ان کا ڈیمانڈ ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ لڑکا ہو، چاہے وہ لاہور کے شہر سے ہو یا کوئی ان کا جو ہے پول نگر سے ہو یا کوئی اور شہر سے ہو۔ پاکستان میں کوئی ان کا یہ ڈاؤٹ اور یہ کوئی پرابلم، کوئی ایشو نہیں ہے، چاہے جس شہر سے بھی ہو، لیکن لڑکا پڑھا لکھا ہو، ڈاکٹر ہو یا کوئی اور بزنس مین ہو، لیکن لڑکا پڑھا لکھا ضروری ہے، کوئی اچھا بزنس مین ہو تو پھر بھی بہتر ہے۔ تو بہرحال ان کا جو ایڈریس ہے، جو شہر پول نگر، انہوں نے ہمیں بتایا۔ بہرحال ان سے آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اور رشتوں کے لیے جو بھی حضرات پریشان ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے، تو ان سے گزارش ہے کہ الحمدللہ کہ ہمارے پاس ہزاروں کے تعداد میں رشتے ہیں، کوئی رشتوں کی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کا جو بھی آپ کو رشتے چاہیے ہوگا تو آپ اپنا بایو ڈیٹا ہمیں واٹس ایپ پر پرووائڈ کریں اور ہم اس ڈیٹے کے مطابق آپ کو رشتے پرووائڈ کریں گے۔ اس میں ان کا پورا ڈیٹا ہوگا اور ساتھ میں ان کا کانٹیکٹ نمبر ہوگا، تو اس کانٹیکٹ نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کر سکو گے اور آپ کا بایو ڈیٹا جو ہے یہ ہماری فائل میں آئے گا، ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لوگ جو آپ کو پسند کرتے ہوں گے وہ آپ سے بھی رابطہ کریں گے۔ تو بہرحال نکاح کو عام کرنا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور بے حیائی کو ناکام کرنا ہے۔ جو ہمارے ملک جس بے حیائی کی لپیٹ میں ہے، اس سے ہم نے نکالنا ہے۔ تو اس کی ایک ہی آپشن ہے کہ ہم جتنا ہو سکے ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے تو کوشش کرے کہ بھئی میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری کوئی بچی یا کوئی آس پاس کے پڑوسی یا رشتہ داروں میں، اس کی تو کوشش کرے کہ بھئی اس کو اس بے حیائی کی لپیٹ سے نکالنا ہے۔ تو اس کی ایک آپشن ہے، وہ ہے نکاح۔ اگر ہم نکاح کو عام کریں گے تو انشاءاللہ ہم خوشحال زندگی گزاریں گے اور ہمیں خوشی ہوگی۔ ہر بندے کو ایک دل میں ایک خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ انسان کی ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو جب تکمیل ہو جاتی ہے تو انسان خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کی ایمان مکمل ہو جاتا ہے، عدد دین مکمل ہو جاتا ہے، تو دوستو کتنا سعادت کی باتیں ہیں۔ نکاح اللہ پاک نے جو ہمارے لیے جوڑے بنایا ہے، اس میں دیکھو ہر انسان جو آیا ہے وہ جوڑا اللہ نے بنایا ہے۔ اگر ہم اس جوڑوں کو کوشش کرے، طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا مدد کرے گا۔ تو اگر ہم کوشش نہیں کرتے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہر بندے کو چاہیے، کاروبار یہ چیزیں، یہ دنیا ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے نا اس کا یہ پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں ضروری ہے، جو ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے نقصان ہے اور جو ہمارے معاشرے کے لیے نقصان ہے، تو اس کو ہم نے پہلے فالو کرنا ہے۔ بعد میں یہ دنیا کی کاروباریں کریں گے، یہ پورا زندگی ہے، جب تک ہم زندگی تو یہ کرنا ہے۔ لیکن جو چیزیں لازمی ہے، جو ہمارے دین کے لیے بہتر ہے، جو ہماری زندگیوں کے لیے بہتر ہے، تو اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔